السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل نمک حرام بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اسما جو ہی اپنی شادی مرید سے کروانے کی وجہ سے پریشان ہو کر اپنے باپ امین قریشی کے پاس جا کر انکار کرتی ہے، تو اس کا انکار سن کر امین قریشی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور امل اور اس کی ماں امین قریشی کی اس حالت کا ذمہ دار جب اسما کو ٹھہرائیں گی تو اسما بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جائے گی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے بارے میں سوچے گی اور بھاری مقدار میں خواب آور گولیاں کھا کر اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی، مگر مرید جس کو پہلے ہی مصطفیٰ آگاہ کر چکا ہے کہ اسما ڈپریشن میں اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی، اسی لیے تو وہ اس کی طرف سے غافل نہیں ہوگا، اور جیسے ہی اسما خواب آور گولیاں کھانے کی کوشش کرے گی مرید اسے دیکھ لے گا اور بچا لے گا، اور اس سے تسلی دیتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے کہے گا کہ اب وہ ایسا کچھ نہ کرے، کیونکہ اس کی کوئی بھی ایسی حرکت اس کی باپ کی جان لینے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوسری طرف ملائکہ جسے امین قریشی کے ہارٹ اٹیک کی خبر ملے گی تو وہ اس کے موبائل فون پہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی، اور فون امین قریشی کی بیوی آسیہ ریسیو کرے گی، اور اس کی آواز سنتے ہی ایک طرف تو ملائکہ فون ڈسکنیکٹ کر دے گی تو دوسری طرف امین کے نمبر پہ فیمیل کی آواز سن کر اور اچانک فون بند کر دینے کی وجہ سے امین قریشی کی بیوی آسیہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ امین کے بجائے میری آواز سنتے ہی فون کاٹنے والی یہ عورت کون ہے، اور جب ملائکہ کی امین سے بات نہیں ہو سکے گی تو وہ پریشان ہو کر امین سے ملنے اس کے گھر آئے گی، اور امین قریشی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر بہت پیار سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھے گی، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ تو امین قریشی ملائکہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر پریشان ہو جائے گا اور اپنا ہاتھ ملائکہ کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہے گا کہ میں بہتر ہوں، مگر تم یہاں اچانک کیسے آ گئی ہو؟ کیونکہ امین قریشی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی کو اس کے اور ملائکہ کے تعلق کا پتہ چلے، مگر امین قریشی کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ملائکہ کے فون کرنے اور پھر آسیہ کی آواز سنتے ہی فون ڈسکنیکٹ کرنے سے آسیہ پہلے ہی مشکوک ہو چکی ہے، اور اب تو ملائکہ کے گھر آنے اور ملنے کی وجہ سے بہت کچھ سمجھ اور جان گئی ہے کہ امین اور ملائکہ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اسما اپنی جان بچانے پہ مرید سے کہے گی کہ مر جانے دیا ہوتا مجھ بدبخت اور بد نصیب کو جینے کا کوئی حق نہیں، تو مرید اسے سمجھاتے ہوئے کہے گا کہ آپ نہ تو بدبخت ہیں اور نہ ہی بد نصیب، اور بدبخت اور بد نصیب تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور میں ہوں جن کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی جواز نہیں۔ وہ اپنی باتوں سے اسما کو یہ حوصلہ دینے کی کوشش کرے گا اور نہیں چاہے گا کہ اسما اپنی جان لے، کیونکہ اسما کے جان لینے کی صورت میں امین قریشی سے مرید اور مصطفیٰ کا انتقام ادھورا رہ جائے گا۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امین قریشی کی صحت کی خرابی کی وجہ سے اسما اب مرید کے ساتھ نکاح پہ راضی ہو جائے گی؟ ارسل اور ایمل کا رشتہ بھی ہو جائے گا، اور ملائکہ کو دیکھ کر آسیہ امین قریشی سے کوئی سوال کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔